کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں، خلافت راشدہ سے متعلق ہمارا یہ درس عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے تعلق سے بات ہماری جو ہے چل رہی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کیا کیا ایسے کام ہوئے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے یا تھے، لیکن وہ جو ہے اس کو تھوڑا اس ترقی یافتہ شکل اس کی اختیار کی گئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ تو یہ چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، تو آج خاص طریقے سے آپ کے سامنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہہ لیجئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہدایات جو ہے، جو الہام اور جو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک شخصیت دی تھی جسے ملہم جو ہے کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی باتیں جو ہے ذکر فرمائی تھیں، اور بہت سوجھ بوجھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو اس سوجھ بوجھ کے نتیجے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہروں کی آبادی کی طرف بھی توجہ دی۔ شہر آباد کرنا، آبادی کی طرف جو ہے شہر آباد کرنا، اور کس طریقے سے آبادی کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور کیا کیا مسائل اس کو کیسے حل کیا جائے، اس پر بھی بہت توجہ دیا انہوں نے۔ یعنی آج کل جیسے وزارت الاسکان ہوتا ہے، عربی میں کہا جاتا ہے وزارت الاسکان، یعنی ہاؤسنگ سوسائٹی کہہ لیجیے، ہاؤسنگ جو ہے منسٹری کہہ لیجیے، کہ اس لوگوں کے رہنے سہنے اور لوگوں شہروں کے آباد کرنے کے تعلق سے مسائل پر غور کرنے کے لیے یہ وزارت ہوتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اس کی طرف بہت توجہ دی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کی جو بنیادی چیزیں تھی، اس کی جو اصول ضابطے تھے، اس کو واضح کر دیا گیا تھا، اور راستوں کے بارے میں کہ جب آبادیاں ہوتی ہیں تو راستے بنانا ہو تو راستے چوڑے رکھے جائیں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی کہ 7 گز جو ہے راستہ، اگر جو ہے راستے کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ کتنا راستہ چھوڑا جائے تو 7 گز راستہ چھوڑنے کی آپ نے ہدایت فرمائی تھی۔ تو اس طرح کے کچھ اصول تو تھے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی زمین اگر غیر آباد ہے اور اس زمین کو اگر کوئی جا کر کے آباد کر دیتا ہے تو پھر وہ زمین اسی کی ہو جائے گی۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی۔ تو اس طرح کی احادیث موجود ہے جو اصول اور ضابطے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی فتوحات بہت آگے بڑھنے لگی تو کچھ نئے مسائل بھی پیش آئے۔ اب یہ لوگ جو کہ مجاہدین ہوتے تھے اور اسلامی فوج کے لوگ ہوتے تھے، یہ فوج جو ہے جب جاتی تھی مقابلہ کرتی تھی تو جگہ جگہ ان کے لیے آبادی کا سسٹم بنایا جائے، ان کے لیے خیمے بنائے جائیں، اور ان کے لیے ان کی جو ہے یعنی وہاں زمینیں ان کو دی جائیں اور وہ ان زمینوں کو آباد بھی کریں، ان کا مکان بھی بنے۔ اس طریقے سے نئی آبادیاں بھی وجود میں آتی جائیں گی اور اس طرح سے فوجی چھاونیاں بھی بنتی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں وقت کا تقاضا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ چیزیں جو ہے فتوحات کا یہ سلسلہ بڑھتا گیا تو یہ تقاضے بھی سامنے آئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو پہلے مسجد نبوی کو وسیع کیا، انہوں نے اس کو اور کشادہ کیا اور آگے بڑھایا۔ مکے میں جو ہے مسجد حرام میں بھی مقام ابراہیم، اس کو بھی انہوں نے وہاں سے تھوڑا ہٹا کر کے اس کے لیے بھی جو ہے انہوں نے اس کو بھی تھوڑا توسیع کا کام جو وہاں کیا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے لوگوں کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے، وہاں طواف کرنے والوں کی مصلحت کا خیال کرتے ہوئے اس تعلق سے بھی کام کیا تھا۔ لیکن یہ تو خیر پہلے سے ہی شہر آباد تھے مکہ مدینہ۔ مکے مدینے سے نکل کر کے جب نئی جو ہے وہ کہیے کہ جو ہے فتوحات ہوئی عراق کے علاقے میں، مصر وغیرہ کے علاقے میں، تو باقاعدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر شہر جو ہے بسائے، آباد کی۔ ان شہروں میں بصرہ شہر، عراق کے جو بہت 2 مشہور شہر ہیں نا، بصرہ اور کوفہ،
تو یہ بصرہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی اسے بسایا گیا تھا، اور بصرہ یہ پورا جو ہے پوری اس کی پلاننگ بسانے کے تعلق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، اور بصرہ کے تعلق سے جو ہے یہ شہر بسانے کے تعلق سے، اس جگہ کے انتخاب کے تعلق سے، اور جتنی بھی چیزیں اس سے متعلق تھیں وہ سب کی سب جو ہے وہاں پہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو عامل تھے، جو گورنر تھے، ان کے ساتھ مشورہ کر کے آپس میں جو ہے یہ مشورے کے بعد یہ چیزیں جو ہوئی تھیں۔ تو پہلے جب یہ معاملہ پورا ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے یعنی جو وہاں پر خاص آدمی تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو کہ گورنر تھے وہاں کے، ان کے مشورے کے ساتھ جو ہے یہ چیز ہوئی تھی۔ ان کا نام اتبا تھا، اور اتبا کے جو ہے مشورے کے ساتھ جو ہے وہاں پر یہ چیز بنائی گئی تھی۔ لیکن جو ہے اتبا بن غزوان یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، اور انہوں نے یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ان کو متعین کر رکھا تھا، تو ان کے مشورے سے یہ پورا شہر بسایا گیا تھا۔ بعد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر اس شہر کو اور مزید جو ہے آباد کرنے کے لیے وہاں نہر وغیرہ بھی جاری کیے تھے، دریا وغیرہ جو ہے بنائے تھے، اور باقاعدہ جو ہے وہاں پہ لوگوں کی جو اور بھی سہولتیں ہو سکتی ہیں ان سہولتوں کا کام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا تھا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے پہل جب یہ شہر آباد کیا گیا تو اس کی جو پلاننگ تھی شہر کو آباد کرنے کے تعلق سے، ایک مسلمان کی پلاننگ کیا ہو سکتی ہے اس کا آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے شہر کے بیچوں بیچ مسجد کے لیے کشادہ جگہ، مسجد کے لیے مناسب جگہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ مسجد کے لیے ہونی چاہیے۔ پہلے جو ہے مسجد کے لیے جگہ متعین کی گئی، اس کے بعد اطراف مسجد کے اطراف پھر آبادی لوگوں کے لیے جو ہے گھر بنائے جائیں، اس کا جو ہے خیال۔ اور یہ بھی ایک خیال کیا جاتا تھا اس زمانے میں کہ ایسی جگہ پر شہر آباد کیا جائے جو جہاں پہ دریا وغیرہ ہو، دریا ہو، سمندر ہو، پانی کے مسائل بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے اس کا بھی خیال۔ تو یہ بصرہ جو آباد کیا گیا تھا یہ دجلہ اور فرات، یہ جو عراق کے دو مشہور دریا ہیں، دریا جو ہے دجلہ اور فرات، بار بار آپ نام سنتے رہتے ہیں دجلہ اور فرات، حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ تو دجلہ اور فرات جہاں پر ملتے تھے وہیں سے جو ہے قریب اس پورے شہر کی پلاننگ ہوئی تھی، اور جس طریقے باقاعدہ جو ہے پہلے جب وہ گھر بنائے گئے تھے وہاں پر، تو وہ گھر کیا تھے؟ بالکل جو کہہ لیجئے کہ جو ہے وہ چھپر نما گھر جو ہے بنتے تھے، لیکن پریشانیاں اس کی ہوتی تھیں۔ تو بعد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یا یہ کہ جو ہے اس طرح کی اور چیزیں بھی جو ہے وہاں پر اینٹ وغیرہ جو ہے اور اینٹ سے گھر وغیرہ بنائے گئے، یعنی اور بھی تعمیراتی کام میں ترقی جو ہے ہوتی گئی، اور باقاعدہ وہاں دارالخلافہ یا دارالعمارہ کہہ لیجیے زیادہ بہتر ہے، اس طرح کی جو ہے کہ گھر بھی جو ہے بنائے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب بعد میں انہوں نے اس جگہ کو سنبھالا تو یوں ترقی جو ہے پورے شہر کو ترقی دیتے رہے ضرورت کے مطابق، اور اس طرح سے وہ شہر پھیلتے پھیلتے بڑا شہر بن جاتا ہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بصرہ شہر کو بسایا گیا۔ اسی بصرہ شہر کی وجہ سے آپ جو ہے بصرہ یہ شہر جو کہ کافی مشہور ہوا اسلامی تہذیب کے لحاظ سے بھی، اس کے بعد یعنی یہاں سے جو مکہ مدینہ یہ اصل جو ہے اسلامی مرکز رہے، اور مدینہ یہ دارالخلافہ رہا۔ لیکن جب دوسرے شہر بسائے جانے لگے تو وہاں کے لوگ بھی جو اسلام قبول کرتے تھے یا وہاں جو اسلام کی دعوت پہنچی اور وہاں کے لوگ جو اسلام قبول کیے انہوں نے بھی کافی خدمات انجام دی ہیں ان علاقوں میں۔ اسی لیے کوفہ اور بصرہ کی بات میں نے کہی، پھر کوفہ جو ہے بصرہ کے بعد کوفہ بھی شہر بسایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس پر مورخین کا اتفاق ہے کہ
کوفہ شہر کو آباد کرنے یا بسانے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وہاں کے جو گورنر تھے، اصل میں یہ فوجی جرنیل تھے، اور جانتے ہیں آپ کے یہ علاقے سعد ابن ابی وقاص، وہ جو ہے چیف کمانڈر تھے، کمانڈر ان چیف تھے اس وقت، ان کے جو ہے اسی انہیں کی جو ہے کمانڈری میں یہ جنگیں لڑی گئی تھیں اور فتح ہوئی تھی۔ آگے چل کر کے جنگ قادسیہ کا جب ذکر آئے گا تو اس جنگ قادسیہ کے ہیرو بنے تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی سعد ابن ابی وقاص انہوں نے پوری پلاننگ کی کوفہ شہر کو آباد کرنے کے تعلق سے، اور باقاعدہ کوفہ شہر جو ہے آباد کیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شہر جیسے آباد ہو رہے تھے تو یہ فوجی چھاونیاں بھی ہوتی تھی، یعنی کیا تھا کہ آگے ابھی فتوحات کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا، تو ان جگہ شہر آباد ہو اور وہاں باقاعدہ فوجیوں کے لیے کوارٹرز بن جائیں، جسے آج کی زبان میں کہنا ہو تو فوجی چھاونیاں بن جائیں۔ یہ مجاہدین جو جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو جگہ جگہ ایسی فوجی چھاونیاں ہو جائے کہ جب ان کو ضرورت پیش آئے کہ جو ہے ان کی مدد کے لیے فوج بھیجی جائے تو سب مدینے سے آئیں تو کافی لمبا فاصلہ ہوتا جائے گا، تو یہ جگہ جگہ شہر آباد ہو جائیں گے تو وہاں تک فوج کی مدد پہنچنا یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے حکم سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کوفہ کا شہر بھی بسایا، اور باقاعدہ جو ہے ان میں بھی یہ باتیں تھیں کہ جیسا ہم نے پہلے کہا بصرے کے بارے میں کہ باقاعدہ مسجد کی تخطیط ہوتی تھی، یعنی پلاننگ میں مسجد کے اطراف پھر گھر، اور کس طریقے سے مجاہدین کے لیے جو زمینیں وہ خاص کی جاتی تھیں وہاں ان کی کالونیاں آباد ہوتی تھیں۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے کہنا ہو تو مختلف جو ہم آج بھی کالونی کہتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے لفظ استعمال کرتے ہیں جو جیسے جو ہے آپ کہتے ہیں یہاں پر کہ یہ لے آؤٹ وہ لے آؤٹ جو آج کل بناتے ہیں نا، تو اس طرح کے نام جو ہے وہاں پہ مختلف جو ہے ناموں سے اس طرح کی چیزوں کو مختلف قبائل کے ناموں سے باقاعدہ کالونیاں جو ہے وہاں بسائی گئی تھی کوفے کے اندر، اور اس طریقے سے کوفہ شہر بھی آباد کیا گیا تھا۔ جب کوفہ شہر بھی آباد ہو گیا اور اسی طریقے سے بصرہ شہر بھی آباد ہو گیا، یہ دو بڑے مشہور شہر عراق تھے، اور یہ علاقے بھی بڑے اہم علاقے تھے، وہاں پر علمی چرچا بھی بہت ہوا۔ مدینے سے صحابہ کرام نکل کر کے ان علاقوں کو پہنچے، تو پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باقاعدہ وہاں پر اسلامی مدارس کی بنیادیں بھی پڑی، کوفے میں خاص طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو یہیں پر رہے کوفے میں، اور اس طریقے سے کوفہ یہ اسلامی تعلیمات کے لیے ایک اہم مرکز بھی بن گیا تھا۔ اگر آپ مکہ مدینہ دیکھیں تو اس کے بعد جو ہے جو علم کے چرچے ہوئے ہیں، نحو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، گرامر، عربک کی گرامر، تو عربک کی گرامر میں باقاعدہ جو ہے کوفہ اور بصرہ والوں کی بڑی لڑائی چلتی تھی، آپس میں بڑی ڈیبیٹ چلتی تھی عربک گرامر کے تعلق سے۔ عربک گرامر کے بارے میں جو ہم باتیں پڑھتے رہتے ہیں نا، تو اس گرامر کے تعلق سے جو خدمت ہوئی ہے وہ بہت زیادہ خدمت انہی علاقوں میں ہوئی ہے۔ بصرہ، کوفہ، بعد میں بغداد بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ سب کا عراق کے ہی ایریے ہے، اور عراق کا یہ ایریا علم کے لحاظ سے بھی کافی شہرت رکھنے لگا۔ بعد میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو ان کا دارالخلافہ بھی، یعنی کہ یہ کیپٹل سٹی بھی یہ کوفہ ہی بن گیا تھا، مدینے سے وہ کوفہ آ گیا تھا۔ اس طریقے سے کوفے کو، بصرے کو کافی اسلامی تاریخ میں کافی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ بصرہ تو ویسے بھی اسلامی تاریخ میں اپنی بعض بدعتوں کے لیے بھی مشہور رہا ہے۔ کوفے کی بھی بعض بدعتوں کے تعلق سے بھی شہرت رہی کہ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور دارالخلافہ کوفہ بن گیا تھا، تو یہاں شیعان علی کا ایک جو ہے جمگھٹا بھی ہو گیا تھا، ایک سینٹر اور مرکز بھی بن گیا تھا۔ جیسے بصرہ میں جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا، معبد جوہنی جو ان کا بانی تھا،
اس کے ذریعے سے جو ہے بصرہ کا ماحول، یہ تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ جو ایک فرقہ ہے ان کا بھی ایک مرکز بن گیا تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا، بعد میں جو ہے وہ معتزلہ وغیرہ کے تعلق سے بغداد جو ہے اس کا کافی جو ہے وہاں سے اس کا چرچا رہا اور اس کی شہرت ہوئی۔ تو ان علاقوں میں جہاں علم کی روشنی آئی وہاں کچھ اور چیزیں بھی ہوئیں کہ ان علاقوں میں اس کے ساتھ ساتھ علم کی روشنی کے ساتھ ساتھ صحیح تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ بدعتیں بھی ظہور پذیر ہوئی تھی۔ لیکن آج ہمارا وہ درس نہیں، ہمارا درس کیا ہے آج کا، کہ یہ شہر آباد کیے گئے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ مصر کو جب فتح کیا گیا تو مصر کے جو ہے فاتح عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور آدمی، آپ ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، تو اس علاقے کے گورنر بھی وہی تھے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے وہاں پر باقاعدہ انہوں نے بھی ایک شہر جسے فسطاط کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اس کی جو ہے شہر کو بسانے کے لیے انہوں نے بھی وہاں پر پورے طریقے سے پلاننگ کی، اور باقاعدہ جو ہے وہ پلاننگ کر کے وہ شہر انہوں نے بھی آباد کیا تھا، اور وہاں پر مسجد بنائی گئی۔ میں نے آپ سے کہا کہ پلاننگ میں خاص طریقے سے مسجد جو ہے بالکل ایسی جگہ پہ ہو کہ سب کو آنے کے لیے آسانی ہو۔ آج ہم لوگ مسجدوں کے لیے زمینیں خرید کر کے چندے کرنا تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ مسجد جس جگہ پہ زمین خریدی جا رہی ہے وہ مناسب جگہ ہے کہ نہیں۔ مسجد ہمیشہ کیا ہے، شہر کی آبادی کے ساتھ مسجد کو بیچوں بیچ ہونا چاہیے، یا کہیے کہ مرکزی جگہ پر ہونا چاہیے مسجد کو، جہاں لوگ جو ہے آسانی سے اکٹھا بھی ہو سکے اور بڑی سے بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پر آ سکے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ تو اس زمانے میں مسجد جو ہے اس خیال سے بنائی جاتی تھی۔ تو فسطاط شہر کو آباد کرنے کے لیے جب پلاننگ ہوئی اور مسجد کا باقاعدہ جو ہے نقشہ وغیرہ ہوا اس کا کہ جو ہے مسجد یہاں رہے گی، سب چیزیں ہوئی، وہ مسجد جو ہے عمر بن عاص، جامع عمر بن عاص کے نام سے ہی جانی بھی جاتی تھی۔ وہ مسجد کا ہی ایک حصہ تھا جس میں باقاعدہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے یہ دارالعمارہ بھی، یعنی کہہ دیجئے کہ اس علاقے کا جو ہے کیپٹل جو ہے بنا دیا گیا۔ جیسے جو صوبوں کے کیپٹل الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ملک کی راجدھانی ہوتی ہے، ایک صوبے کی راجدھانی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ مصر ایک صوبہ ہو گیا اسلامی خلافت کا، تو اس کی جو ہے دارالخلافہ کے لیے بھی وہاں پر باقاعدہ نظم کیا گیا، دارالعمارہ کے لیے نظم کیا گیا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیزیں پسند جو ہے نہیں تھی، اور اسی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بجائے کہ وہ چیز اس نام سے باقی رہے تو اس کو جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بازار جو ہے، یعنی وہ دارالخلافہ اس معنی کر کے کہ کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیا کوئی بھی خلیفہ آئے تو ان کے ٹھہرنے کا نظام ہو، اس طرح کا بھی اس میں اس طرح کی پلاننگ بھی تھی۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چیز پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے لیے بازار بنا دیا جائے۔ تو پورا جو سسٹم ہوتا تھا، سسٹم جو آبادی کا جو بنایا جاتا تھا، تو اس میں ہر چیز کا لحاظ کیا جاتا تھا، یعنی مسجد بھی رہے، لوگوں کی ضروریات بھی، لوگوں کے گھر بھی، اور ساتھ میں فوجی چھاونی بھی رہنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بازار بھی، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کام کر کے باقاعدہ جو ہے یہ شہر بسائے جاتے تھے، اور اس طرح سے یہ شہر جو ہے بسائے گئے۔ مختلف قبیلوں کی وہاں پر مصر میں الگ الگ کالونیاں بھی جو ہے بنائی گئی تھیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ہوئی۔ شام کے علاقے میں جس طریقے سے ان تین علاقوں میں ہم نے ذکر کیا آپ کو، یہ افریقہ کا ایریا ہو جاتا ہے مصر کا جو ہے، اور جو ہے یہ عراق وغیرہ کا یہ مشرق کا ایریا کہلاتا تھا اس زمانے میں، اور یہ جو شام کا ایریا ہے، تو شام کے ایریے میں کیونکہ پہلے سے جو وہاں پہ آبادیاں تھیں، جو شہر وغیرہ تھے، اسی کو آباد کرنے پر اتفاق کیا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، کیونکہ وہاں شہر آباد تھے پہلے سے۔ بس کیا ہوا کہ جو وہاں پہ غیر مسلم تھے، جب فتوحات کا سلسلہ ہوا تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، یا جو ہے جو لوگ رہ گئے تو ان کے گھر ان کے پاس رہے، جو چلے گئے تو زمینیں خالی ہوئیں یا گھر خالی ہوئے تو یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے، تو وہ اسی کو لوگوں نے آباد کر لیا۔ اس طریقے سے وہاں پر بھی آبادی رہی، فوجی چھاونیاں بنی، لیکن باقاعدہ
شہر بسانے کے تعلق سے وہاں پر بات نہیں آتی ہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شہر کی آبادی کا اور شہر بسانے کا جو ان کی طرف سے کام کیا گیا، اس کی ایک چھوٹی سی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے بات ذکر کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مالی نظام کس طریقے سے قائم کیا گیا تھا، یعنی اس کو آپ یہ سمجھ لیجیے آج کے لحاظ سے کہ فائنانس منسٹری جو ہوتی تھی، وزارت المالیہ، تو مالی نظام کس طریقے سے انہوں نے قائم کیا تھا، جہاں یہ چیز بڑی اہم تھی ان سب میں کہ لوگ بڑے متقی تھے، بڑے نیک تھے، خیانت اور آج کے زمانے کی طرف سے جو مختلف کرپشن ہوتے ہیں وہ کرپشن وغیرہ وہ چیزیں نہیں تھی اس زمانے میں۔ اگر کہیں تھوڑا بہت کسی چیز نے سر اٹھایا بھی تو اسے فوراً وہیں پر کچل بھی دیا گیا، اور محاسبے کا نظام بڑا سخت تھا، بڑی سختی کے ساتھ ہر ایک سے حساب لیا جاتا تھا۔ تو جو مالی نظام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ چیز تو باقی رکھی گئی۔ مالی نظام میں اہم چیز کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ زکوٰۃ کی اصول، زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے تو وہی بیت المال میں اکٹھا کرتے تھے، اور اسی سے غریبوں مسکینوں جو بھی ضروریات ہوتی تھی لوگوں کی، حاکم وقت ان کی ضروریات اس مال سے پوری کیا کرتا تھا۔ تو ایک نظام تو جو ہے پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی حکومت کو مالی نظام کے طور پر زکوٰۃ کا ایک نظام تو دے ہی رکھا، اسی لیے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہوتا تھا اس زمانے میں، حاکم وقت اس کا نظم کرتا تھا، اور اس کی طرف اشارے بھی موجود ہیں قرآن کی آیتوں میں بھی حدیثوں میں بھی۔ میں کبھی زکوٰۃ کے مسئلے میں اس کو بیان کر چکا ہوں، اس کی طرف مراجعہ کیا جائے تو یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چیز چلی آ رہی تھی، خلافت ابو بکر میں بھی وہ چیز رہی، خلافت عمر میں بھی یہ چیز رہی۔ یہ چیز تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے متعین۔ دوسرا جو آمدنی کا ذریعہ ہوتا تھا بیت المال کا، یہ کہہ لیجئے کہ اسلامک فائنانس منسٹری میں جو پیسے آتے تھے اور پیسوں کا جو نظم ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگیں چلتی تھیں اس سے مال غنیمت اور مال فے جو ہے آتا تھا۔ مال غنیمت کیا ہے کہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے علاقوں کو فتح کرتے تھے اور باقاعدہ جنگ کے نتیجے میں وہ علاقے فتح ہوتے تھے، تو جہاں اس میں مال غنیمت میں مجاہدین کا حصہ ہوتا تھا، ویسے ہی اس کا ایک حصہ جو ہے بیت المال کو بھی آتا تھا، اور باقاعدہ دارالخلافہ میں وہ چیز جو ہے آتی تھی۔ تو جو وہاں نظم تھا، فائنانس منسٹری تھی، اس کے ذریعے سے اس کو پھر لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے خرچ کیا جاتا تھا۔ تو ایک آمدنی کا ذریعہ یہ بھی تھا اور بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ تھا، اسی لیے علاقے بھی بہت فتح ہوئے اور خزانے بھی بہت آئے اور مالداری بھی بہت بڑھ گئی اور بہت خزانے آئے، اتنے خزانے آئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جو ہے مجاہدین کو حصہ جو ہے دینے کے ساتھ ساتھ آگے کی نسل کے لیے بھی پلاننگ کرتے ہوئے کچھ اور چیزیں، کچھ اور زمینیں جو کہ پہلے مجاہدین میں تقسیم کر دی جاتی تھیں، اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خلافت کے ماتحت کر دیا تھا کہ بعد میں لوگوں کے لیے یہ چیزیں کام آئیں گی۔ بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نصب کر رکھا تھا۔ ایک آمدنی کا ذریعہ پہلے بھی تھا یہ، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ چیز زیادہ ہوئی۔ ایک اور ذریعہ ہوتا تھا آمدنی کا، وہ آمدنی کا ذریعہ کیا ہے کہ جو ٹیکس اصول، جزیہ جسے عربی میں کہا جاتا ہے، چونکہ اسلام میں یہ چیز ہے کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، ہر شخص کو مذہبی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہ سکتا ہے، زبردستی اس کو اسلام میں داخل کرنے کا یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی فتنہ نہ ہو اس کے لیے، ایسے لوگ جو اسلامی حکومت میں امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے دین پر ہی قائم رہنا چاہتے ہیں، اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، تو ان کو جزیہ دینا پڑتا ہے۔ جزیہ کیا ہے؟ ایک طرح کا ٹیکس کہہ لیجیے۔ تو وہ ٹیکس اس زمانے میں ان کے اوپر تھا، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اہل کتاب سے یعنی یہود و نصارہ سے ٹیکس لیا جاتا تھا یہ جزیہ، اور اسی طرح سے مجوس سے بھی جو ہے یہ ٹیکس اور جزیہ لینے کا نظم رہا۔ یعنی کہہ لیجیے دوسرے الفاظ میں کہ یہ لوگ اسلامی حکومت میں رہیں گے، جزیہ کا مطلب یہی تھا کہ رہیں گے، اسلامی حکومت ان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے گی، ان کی ضروریات کا خیال کرے گی، ان کے لیے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرے گی، ان کے لیے امن و امان کی ضامن ہوگی، اور کوئی بھی شخص ان کی جان مال اور اس طرح کی کسی چیز پر بھی عزت پر حملہ نہیں کرے گا۔ ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوگی، اور اس حفاظت کی ذمہ داری جو اسلامی حکومت کی تھی، بس اس کے لیے حکومت ان سے ایک ٹیکس لیتی تھی۔ یہ ٹیکس بھی صرف انہی لوگوں سے جو اس کو ادا کر سکتے ہیں، انہی سے یہ ٹیکس لیا جاتا تھا۔ کوئی عورت ہے، بچہ ہے، مجنون دیوانہ ہے، یا کوئی جو ہے معذور ہے، ہینڈی کیپ ہے، یا کوئی بہت برا ہے جو کما نہیں سکتا ہے، ایسے لوگوں کو ٹیکس سے معافی دی جاتی تھی، لیکن جو ٹیکس ادا کر سکتے ہیں ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ تو یہ جزیہ بھی حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ تھا۔ یہ چیزیں پہلے بھی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، خلافت ابو بکر میں بھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا اس کا دائرہ اور وسیع ہو گیا تھا، یہ چیز اور جو ہے اعلیٰ پیمانے پر اور وسیع پیمانے پر یہ چیز اب عمل میں آ رہی تھی۔ لیکن ایک نیا نظام جو شروع ہوا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، خلافت ابو بکر میں نہیں تھا، وہ نظام تھا، اس کو نظام العشور کہتے تھے اس زمانے میں۔ میں اس کو آپ کو سمجھانا چاہوں آج کی زبان میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسٹم کا نظام، آج جیسے کسٹم کا نظام ہوتا ہے، ایکسائز ڈیوٹی کہتے ہیں اب، یعنی کوئی سامان جو باہر سے منگایا جاتا ہے اور یہاں آ کر کے تو جو ہے کسی بھی دوسرے ملک کا سامان ہمارے ملک میں فروخت ہونا ہے، تو وہاں کے تاجر جو یہاں سامان لا کر کے بیچنا چاہیں گے تو ان کو باقاعدہ اس کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ جیسے آج کل جو ہے آپ جو ہے اس طرح کے ٹیکس کو جانتے ہیں، آپ جو ہے کسٹم وغیرہ کا کہا جاتا ہے، ایکسائز ڈیوٹی کہا جاتا ہے، کہ باہر کا سامان یہاں آ کر کے بکے گا تو اس کا اتنا ٹیکس تو ہوگا۔ تو اس طرح کی شروعات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ شروعات کرنے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شکل نہیں ہوئی، اصل میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ شکل نہیں پائی گئی، تو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ چیز پائی گئی۔ تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس ضرورت کے لحاظ سے یہ نظام بھی بنایا گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ اب سرحدیں بن گئی، مختلف سرحدیں ہوتی ہیں جو مختلف ملکوں کی کیا کہتے ہیں آپ، جو بارڈر جو ہوتا ہے اس کے لحاظ سے، تو اب ایک دوسرا ملک ہے، اب یہ مسلم ملک ہے، اس کے پڑوس میں دوسرا غیر مسلم ملک ہے۔ تو غیر مسلم ملک میں اگر یہاں مسلم ملک سے کوئی تاجر اپنا مال لے جا کر کے تجارت کرتا تھا تو وہ ممالک باقاعدہ اس پر ٹیکس وصول کرتے تھے، وہی جو ہے وہ جو ہے کسٹم کا وہ ٹیکس وصول کرتے تھے وہاں پر۔ تو چونکہ مسلم تاجروں کو ان پڑوسی ملکوں میں ٹیکس دینا پڑتا تھا، تو وہی نظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلم تاجروں کے لیے جو دوسرے ملک سے اپنا مال لا کر کے مسلم ملک میں بیچنا چاہتے تھے، ان پر انہوں نے بھی ٹیکس لگایا۔ یہی ٹیکس جو اس زمانے میں ایک نئی چیز جو ہے شروعات ہوئی تھی اس کی، اور اس طریقے سے باقاعدہ جو ہے آمدنی کا ایک ذریعہ بن گیا تھا یہ کہ ٹیکس کی یہ وصولی، اور اس طرح سے وزارت مالیہ یا کہ فائنانس منسٹری عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کو اور پہلے کے مقابلے میں حالات کے تقاضوں کے پیش نظر اور بہتر اور ترقی یافتہ کر دیا گیا تھا، اور اس طریقے سے یہ پورا نظم چلتا تھا۔ یہ چند باتیں تھیں جو کہ خلافت کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے تعلق سے۔ اب ہمارے پاس جو وقت ہے اس کے لحاظ سے ہم آگے عربی کی کلاس جو ہے ایک لیں گے۔ عربی کی کلاس کی جو ہے شروعات ہو رہی ہے، اب اس کے بعد ہم اس کو شروع کریں گے۔ یہاں تک ہمارا یہ خلافت کا